قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج کون سا قصہ سنانا ہے؟ آج قصہ بڑا نرالا ہے، کیونکہ آج آپ نے قصہ بھی سننا ہے اور ایک وظیفہ بھی جاننا ہے۔ جی ہاں، آج قرآنی وظیفہ آپ کو معلوم ہوگا، کیونکہ آج سلسلے کا موضوع ہے ایک عجیب و غریب وظیفہ۔ مفسرین نے فرمایا کہ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند جن کا نام سالم تھا، مشرکوں نے، غیر مسلموں نے گرفتار کر لی۔ تو عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنی مفلسی اور فاقہ مستی کی شکایت کرتے ہوئے عرض کی کہ مشرکوں نے میرے بچے کو گرفتار کر لیا، جس کے صدمے سے اس کی ماں بے حد پریشان ہے، تو اس سلسلے میں اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم صبر کرو اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرو، اور تم بھی بکثرت ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو، اور بچے کی ماں کو بھی تاکید کر دو کہ وہ بھی کثرت سے یہ وظیفہ پڑھتی رہے۔ یہ سن کر عوف بن مالک اپنے گھر چلے گئے اور اپنی بیوی کو بھی وظیفہ بتا دیا۔ دونوں میاں بیوی اس وظیفے کو کثرت سے پڑھنے لگے۔ اسی درمیان میں وظیفے کا یہ اثر ہوا کہ ایک دن جو مشرکین تھے، کفار تھے، سالم کی طرف سے غافل ہو گئے، ان کی بیٹی کی طرف سے۔ اب وہ موقع پا کر ان غیر مسلموں کی قید سے نکل بھاگے، اور چلتے وقت ان مشرکوں کی 4000 بکریاں اور 50 اونٹوں کو بھی ہاک کر ساتھ لے آئے۔ اپنے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماں باپ نے دروازہ کھولا تو حضرت سالم موجود تھے۔ ماں باپ بیٹے کی ناگہاں ملاقات سے بے حد خوش ہوئے، اور عوف بن مالک نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بیٹے کی سلامتی کے ساتھ قید سے رہائی کی خبر سنائی، اور یہ سوال بھی پوچھا کہ حضور، یہ بکریاں اور اونٹ ان غیر مسلموں کی لے کر آ گئے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے حلال ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ اونٹوں اور بکریوں کو جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ سبحان اللہ، اللہ نے قید سے بھی رہائی دے دی، اور میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت سارا مال بھی انہیں ہاتھ آیا۔ قرآن پاک کی آیت میں کچھ اس طرح ہمارے لیے رہنمائی کے بدلی پھول ہیں، آئیے سنیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور اسے وہاں سے روزی دے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ لوگ اس آیت کو لے لیں تو یہ آیت لوگوں کو کافی ہو جائے گی، اور وہ آیت یہ ہے، اور وہ آیت ایک بار پھر سن لیجیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔
اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ علامہ اجہوری نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے، تو سمندر سے ایک آواز دینے والے کی آواز آئی مگر اس کی صورت نہیں دکھائی دی۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص مجھے 10,000 دینار دے دے تو میں اس کو ایسا وظیفہ بتا دوں گا کہ اگر وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گیا ہو اور اس وظیفے کو پڑھ لے تو تمام بلائیں اور ہلاکتیں ٹل جائیں گی۔ تو کشتی والوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا، آؤ میں تجھ کو 10,000 دینار دیتا ہوں، مجھے وہ وظیفہ بتا دے۔ تو آواز آئی کہ دیناروں کو سمندر میں ڈال دے، مجھے مل جائیں گے۔ چنانچہ کشتی والے نے 10,000 دیناروں کو سمندر میں ڈال دیا۔ تو غیبی آواز والے نے کہا کہ وہ وظیفہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یعنی یہ پوری آیت ہے جو ابھی ہم نے سنی۔ آئیے ایک بار پھر سن لیجیے۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اور فرمایا کہ جب تم پر کوئی مصیبت پڑے تو یہ پڑھ لیا کرو۔ یہ سن کر کشتی کے سب سواروں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا، تو نے 10,000 دیناروں کی کثیر دولت ضائع کر دی۔ تو اس نے جواب دیا کہ ہرگز ہرگز میں نے اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا، اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ قرآن شریف کی آیت ضرور نفع بخش ہوگی۔ اس کے بعد چند دن کشتی چلتی رہی، پھر اچانک طوفان کی موجوں سے کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی، سوائے اس آدمی کے کشتی کا کوئی آدمی بھی زندہ نہیں بچا۔ یہ کشتی کے ایک تختے پر بیٹھا ہوا سمندر میں بہتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک جزیرے میں اتر پڑا۔ چند قدم چل کر یہ دیکھا کہ شاندار محل بنا ہوا ہے، ہر قسم کے موتی اور جواہرات وہاں پڑے ہوئے ہیں، اور اس محل میں ایک بہت ہی حسین عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، اور ہر قسم کے میوے اور کھانے کے سامان وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو اس نے عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے ایک عظیم تاجر کی بیٹی ہوں، میں اپنے باپ کے ساتھ سمندری سفر میں جا رہی تھی کہ ہماری کشتی ٹوٹ گئی، اور مجھے کوئی اچانک کشتی میں سے اچک کر لے بھاگا، اور میں اس جزیرے میں اس محل کے اندر اس وقت سے پڑی ہوں۔ ایک شیطان ہے جو مجھے اس محل میں لے آیا ہے، وہ ہر 7ویں دن یہاں آتا ہے اور میرے ساتھ قربت کرتا ہے، اور آج اس کے یہاں آنے کا دن ہے، لہٰذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ وہ آ کر تم پر حملہ کر دے گا۔ ابھی اس عورت کی گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ تو عورت نے کہا کہ جلدی بھاگ جاؤ، وہ آ رہا ہے، ورنہ وہ تم کو ضرور ہلاک کر دے گا۔ چنانچہ وہ آ گیا اور یہ شخص کھڑا رہا، مگر جو ہی شیطان اسے دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے وہی آیت وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، تو شیطان زمین پر گر پڑا، اور اس زور کی آواز آئی گویا پہاڑ کا ٹکڑا ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ پھر وہ شیطان جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فرشتہ رحمت بنا کر میرے پاس بھیج دیا ہے، تمہاری بدولت مجھے شیطان سے نجات ملی۔ پھر اس عورت نے اس مرد سے کہا کہ ان موتی جواہرات کو اٹھا لو اور اس محل سے نکل کر میرے ساتھ سمندر کے کنارے چلو، اور کوئی کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلو۔ چنانچہ بہت سے موتی و جواہرات اور پھل وغیرہ کھانے کا سامان لے کر دونوں محل سے نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی بصرہ جا رہی تھی۔ یہ دونوں سوار ہو کر اس میں بصرہ پہنچے۔ لڑکی کے والدین اپنی گمشدہ لڑکی کو پا کر بے حد خوش ہوئے اور اس مرد کے ممنون ہو کر اس کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر میں مہمان رکھا۔ پھر لڑکی کے والدین نے پوری سرگزشت سن کر دونوں کا نکاح کر دیا اور دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے، اور تمام موتی و جواہرات جو دونوں جزیرے سے ساتھ لائے تھے وہ دونوں کی مشترکہ دولت بن گئے۔ اور اس عورت سے خداوند تعالیٰ نے اس مرد کو چند اولاد بھی دی، اور وہ دونوں بہت ہی محبت اور الفت کے ساتھ
اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے معلوم کیا ہوا کہ اعمال و وظائف قرآنی میں بڑی بڑی تاثیرات ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ عقیدہ درست ہو اور اعمال کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، اور زبان گناہوں کی آلودگی اور لقمہ حرام سے محفوظ و پاک ہو، عمل میں اخلاص نیت اور شرائط کی پوری پابندی بھی ہو۔ انشاءاللہ عز و جل ان قرآنی وظائف سے بڑی بڑی اور عجیب تاثیرات کا ظہور ہوگا۔ اب آپ نے سن لیا، آج آپ کو 2 وظیفے مل گئے ہیں، کثرت سے پڑھتے رہا کریں۔ اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی، ایک قصہ مزید لے کر آئیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی